ثانیہ کے جانے کے بعد سیاہ لباس والی لڑکی اچنبے سے نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ ان سے کافی فاصلے پر بیٹھا وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ دفتن اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ دوسرے بہت سے لوگ بھی جو آس پاس سے گزر رہے تھے گردن موڑ کر ایک دفعہ اس پر نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کیا برا لگ رہا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ چیریٹی لنچ ہے کوئی، اسی لیے آئی ہے۔ ثانیہ ان کو بھیجنے کے بعد کیفے چلی گئی تھی اور اب جب کہ وہ لڑکیاں اندر جا چکی تھیں وہ واپس آئی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا۔ بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پہ اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہیں، سو اس نے بتا دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جہان کو کچھ برا لگا تھا، شاید بہت برا لگا تھا۔ پھر جاؤ گے آج اس کے گھر؟ ثانیہ نے پوچھا۔ ہاں جاؤں گا، اس نے اسبات میں سر ہلایا، مگر وہ اچھا نہیں محسوس کر رہا تھا۔ اس عجیب سے اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا تھا۔ خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ترکی سے ان کے لیے کچھ نہیں لایا، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا، پھر کچھ خرید کر لے جانا، اچھا امپریشن پڑے گا۔ چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز پہ رکھا سیاہ پاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ تم اپ سیٹ لگ رہے ہو جہان۔ نہیں بالکل نہیں، وہ زبردستی مسکرایا۔ تم سناؤ کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جیسا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشن مزید لگیں گے، برن کافی زیادہ تھا۔ بات کا رخ بدلنے پہ ثانیہ اسے حماد کے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں اس کا چہرہ قدرے مسخ ہو گیا تھا، البتہ سرجری سے وہ بہتر ہو رہا تھا۔ وہ بے توجہی سے سنتا گیا، اس کا ذہن وہیں پیچھے تھا۔ پھر جب ثانیہ چلی گئی تو وہ باہر آ گیا۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ثانیہ کی باتیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ اس چیز سے باہر نکل آؤ، تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان، اس چیز سے باہر آؤ۔ یہی گونج اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی، آنکھوں کے سامنے وہ زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا۔ ثانیہ غلط تھی، ایک جرم میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی حد تک شریک رہا تھا۔ بچپن کی یادیں اس کے ذہن میں بہت ٹوٹی پھوٹی بکھری مدھم مدھم سی تھیں۔ باس فورس کا نیلا سمندر، سمندری بگلے، جہانگیر میں واقع ان کا گھر اور دادا، یہ وہ سب تھے جو بچپن میں اس کے ساتھ تھے۔ دادا ابا کا ساتھ ان میں سب سے زیادہ اثر انگیز تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھا، شادی کے 7ویں برس ملنے والی پہلی اور آخری اولاد، احمد شاہ کا اکلوتا پوتا۔ جہان کے دادا کاروبار کے سلسلے میں ترکی آیا کرتے تھے۔ وہ فوج سے میجر ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ وقت سے قبل ان کی ریٹائرمنٹ کی وجہ ان کی خرابی صحت تھی۔ فوج سے باعزت طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے اور تب بھی وہ ترکی آئے اور پھر آتے جاتے رہے۔ ترکی میں ان کا علاج جو پاکستان میں ممکن نہ تھا، قدرے سستا ہوتا رہا۔ جب ابا کا تبادلہ ترکی ہوا تو ممی بھی ساتھ آئیں۔ دادا نے تبھی چند پیسے جوڑ کر جہانگیر کے علاقے میں زمین خریدی۔ وہ خوش قسمتی کا دور تھا۔ ابا نے بعد میں اس جگہ گھر بنوانا شروع کر دیا۔ وہ تب ہی پیدا ہوا تھا۔ دادا کی گویا آدھی بیماری ہی دور ہو گئی تھی۔ وہ تب بہت خوش رہا کرتے تھے۔ باقی بچی آدھی بیماری بہترین علاج کی سہولتوں کے باعث استنبول نہ چھوڑ سکے۔ اس وقت سلطنت ترکیہ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، ابھی پاپا کی حکومت آنے میں کافی دہائیاں پڑی تھیں۔ پاپا یعنی طیب اردگان، مگر ترکی تب بھی بہت خوبصورت تھا۔ ابا واپس چلے گئے تھے مگر ممی، دادا اور وہ ادھر ہی رہے۔ دادا بگڑتی صحت کے باعث کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ حاصل نہ کر سکے، سو گھر کے حالات قدرے خراب ہوتے گئے۔ کچھ عرصہ قبل کی خوشحالی روٹ گئی۔ ابا کی تنخواہ پر گزارا کرنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ تب بھی اس نے ممی کو کام تلاش کرتے دیکھا اور پھر نوکری کرتے دیکھا۔ تب وہ بہت چھوٹا تھا، وہ عمر جس میں محنت اور مشقت کے معنی ہی سمجھ نہیں آتے تھے۔ ممی ایک فیکٹری میں معمولی ملازمت کرنے لگی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کیا کام کرتی تھیں، مگر ملک کے برے حالات کے باعث وہ نوکری ان کی تعلیمی قابلیت سے کم ہی تھی۔ گھر سے جیسے قسمت ہی روٹ گئی تھی۔
دادا ابا کو کاروبار میں شدید گھاٹا ہوا اور ناسازی صحت کے باعث ان کا کام کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا، مگر وہ کام پھر بھی کرتے تھے۔ وہ محنت کرنے والے، مضبوط ہاتھوں والے اور مشقت کرنے والے آدمی تھے۔ بظاہر روب دار لگتے مگر بات کرنے پر اتنے ہی مہربان اور شفیق۔ جہان کو وہ کبھی بیمار نہیں لگتے تھے۔ روز صبح وہ اسے ساتھ لے کر واک کیا کرتے تھے۔ وہ تھک جاتا، دادا نہیں تھکتے تھے۔ وہ بہت مضبوط، بہت بہادر انسان تھے۔ وہ اس کے آئیڈیل تھے، اس کے ہیرو۔ برا وقت کم نہیں ہوا، بڑھتا گیا تو ایک روز اس نے دادا کو افسردہ دیکھا۔ جہانگیر والا گھر جو انہوں نے بہت چاہ سے بنوایا تھا، انہیں بیچنا پڑ رہا تھا۔ دادا، ہم وہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب وہ واک کے لیے باہر نکلے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ انہوں نے بہت ملال سے اسے دیکھا مگر بولے تو آواز مضبوط تھی۔ یہ گھر بہت بڑا ہے، ہماری ضرورت سے بھی بہت زیادہ۔ اس کو بیچ کر ہم کوئی چھوٹا گھر لے لیں گے۔ کیا ہم نیا گھر خریدیں گے؟ نہیں بیٹا، ہم ابھی اس کے متحمل نہیں ہیں، مگر تم یہ بات اپنی ماں سے مت کرنا۔ تم تو جانتے ہو یہ جان کر وہ غمگین ہوگی۔ کیا تم کو راز رکھنے آتے ہیں میرے بیٹے؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی دادا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے جہانگیر چھوڑ دیا اور سمندر کے کنارے ایک درہ خستہ حال جگہ پر آ بسے، جہاں ان کا گھر چھوٹا اور پہلے سے کمتر تھا، کرائے کا گھر۔ تب اس کے قریب پھیلا ساحل سمندر آج کی طرح خوبصورت پختہ فٹ پاتھ سے مزین نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں پتھروں کا کچا پکا سا ساحل تھا۔ بگلے ہر وقت وہاں پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے ہوتے تھے۔ دادا کہتے تھے استنبول مسجدوں کا شہر ہے، لیکن جہان کو وہ ہمیشہ بگلوں کا شہر لگتا تھا۔ اپنے گھر کی بالکنی سے وہ ان بگلوں کو اکثر دیکھا کرتا تھا۔ شام میں وہاں بیٹھ کر وہ ان کو یوں شمار کرتا جیسے لوگ تارے شمار کرتے تھے۔ وہ تھک جاتا مگر بگلے ختم نہ ہوتے۔ وہ اب بھی صبح دادا کے ساتھ فاسفورس کے کنارے واک پر جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیماری کے باوجود بہت تیز تیز چلا کرتے تھے۔ جہان بگلوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا پکڑے ان کی رفتار سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، مگر ہمیشہ وہ آگے نکل جاتے تھے۔ آپ رکتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ تنگ کر پوچھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، پیچھے نہ رہے۔ وہ اسے ہمیشہ میرا بیٹا کہتے تھے۔ بہت بعد میں جہان کو محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل بیٹے کو بہت پسند نہیں کرتے تھے۔ ابا عرصے بعد آیا کرتے تھے اور جب بھی آتے دادا کے ساتھ تلخ کلامی ضرور ہو جاتی۔ ممی اب کسی جگہ سے کپڑوں پر مختلف قسم کے موتیوں کا کام سیکھتی تھیں، ساتھ میں نوکری۔ ابا ان سے بھی لڑ پڑتے، مگر ان سے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کر کے خاموشی سے اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ ابا کو بہت رسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کروا دیتی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہتی۔ ممی اور دادا، یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھے تھے۔ بیکار رہنا یہ لفظ ان کی لغت میں تھا ہی نہیں۔ بہت بچپن میں وہ ان کی طرح بنتا جا رہا تھا۔ اسے کام کی عادت پڑ گئی اور پھر اسے فارغ بیٹھنے کا مطلب بھول گیا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں، انہیں ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو امیر ہوں اور جن کے پاس ہر سہولت میسر ہو، جیسا کہ ان کے ماموں لوگ۔ وہ اپنے ماموں سے تب ہی مل پاتا جب وہ شاد و نادر کبھی ترکی آتے۔ وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے۔ ان کے دونوں بڑے ماموں روبدار، دبنگ اور مغرور سے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ بہت شاہانہ قسم کے لوگ ہیں، جبکہ وہ دادا اور ممی بہت غریب اور معمولی انسان ہیں۔ اس نے ممی کو بڑے ماموں کے سامنے سختی سے نفی میں سر ہلاتے جیسے انکار کرنے یا منع کرتے ہیں دیکھا تھا۔ ممی استفسار پہ کچھ نہ بتاتی۔ دادا سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا، وہ تمہاری ممی کو پیسے دینا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے سوال کرتا۔ بیٹا، جب انسان کے دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے میرے بیٹے، وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دادا کہتے تھے انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے، جیسے دادا تھے بہت عزت والے، اور جیسے ممی تھی محنت کر کے مشقت کر کے زندگی بسر کرنے والے لوگ۔ مگر پتہ نہیں کیوں ابا ایسے نہیں تھے۔ وہ 8 برس کا تھا جب ابا ایک دن ترکی آئے۔ تب وہ ایک اعلیٰ عہدے پہ پہنچ کر کافی کمانے لگ گئے تھے، مگر تب بھی ان کے حالات نہ بدل پائے۔ البتہ اس بار انہوں نے پہلی بار دادا اور ابا کو لڑتے ہوئے سنا تھا، بلند آواز سے، غصے سے بحث کرتے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا۔ ممی اس وقت گھر پر نہیں تھیں۔ ابا لڑ جھگڑ کر سامان پیک کر باہر چلے گئے اور دادا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔
رات جہان ڈرتے ڈرتے خاموشی سے دادا کے کمرے میں آیا۔ وہ چپ چاپ لیٹے تھے، لحاف اوڑھے چھت کو تکتے۔ ان کا چہرہ پیلا سفید اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ دادا، وہ دھیرے سے ان کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کھانا کھایا ہے؟ انہیں کچھ چاہیے؟ دادا ابا نم آنکھوں سے اسے دیکھے نفی میں سر ہلاتے گئے۔ تمہیں پتہ ہے جہان، اپنے بوڑھے ہاتھوں میں ان کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے، سلطان ٹیپو کو جس نے دھوکہ دیا تھا وہ میر صادق تھا۔ اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریز سے وفا کی۔ انگریز نے انعام کے طور پر اس کی کئی پشتوں کو نوازا۔ انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا۔ مگر پتہ ہے جہان، جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے عدالت آتا تو چپڑاسی صدا لگایا کرتا، میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے پھسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ میرے بیٹے، میری بات یاد رکھنا، جیسے شہید قبر میں جا کر سینکڑوں سال زندہ رہتے ہیں، ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیوں یاد رکھی جاتی ہے۔ دن کے اختتام پر فرق صرف اس چیز کا پڑتا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اسے آج بھی یاد ہے دادا کے ہاتھ اس روز کپ کپا رہے تھے۔ میرے بیٹے، مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ جہان نے جذبات میں سر ہلایا۔ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، مگر تم اس کا کھا رہے ہو۔ کبھی اس کو نقصان مت پہنچانا۔ لیکن جو تمہارا ملک ہے نا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور تم سے کچھ نہیں لیا، اس کا کبھی کوئی قرض آ پڑے تو اسے اٹھا لینا۔ میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو تم پہ آن پڑا ہے، تم اسے اٹھا لینا۔ پھر انہوں نے لحاف میں جیسے جگہ بنائی۔ آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ۔ وہ وہیں دادا کے بازو سے لگا ان کے لحاف میں لیٹ گیا۔ دادا بہت گرم ہو رہے تھے، ان کا بستر بھی گرم تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، وہ سو گیا۔ صبح وہ اٹھا تو دادا فوت ہو چکے تھے۔ اس روز وہ بہت رویا تھا، ممی بھی بہت روئی تھیں۔ اس نے پہلی بار جانا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کی شکل اور ہیبت کیا تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے، دادا کے جسم کی طرح۔ اس نے بہت بار ان کا ماتھا، ان کی آنکھیں اور ہاتھوں کو چھوا۔ وہ برف ہو رہے تھے، سرد اور ساکن۔ ابا ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ کہاں تھے اسے معلوم نہیں تھا۔ بس ممی اور وہ دادا کو پاکستان لے آئے، وہیں ان کو دفنایا گیا، وہیں وہ ابدی نیند جا سوئے۔ مگر ابا کا نام و نشان نہ تھا۔ ممی ان دنوں بہت غم زدہ رہتی تھیں، غم بہت سے تھے، مگر تب وہ ان کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بڑے ماموں کے گھر تھا جب ایک روز ممی نے اس سے بتایا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی سے کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال کیا تھا۔ کیونکہ کچھ ایسا ہوا تھا، شاید ہم پھر یہاں نہ آ سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تعلق کی ڈور بندھی رہے، میرے بھائی مجھ سے نہ چھوٹیں۔ ممی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا، مگر اسے یاد نہیں تھا، اسے صرف دادا کی باتیں یاد تھیں۔ ماموں کا گھر، ممانیاں اور ان کے بچے، اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہاں رہ کر اسے مزید احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ ان سے کمتر ہے۔ وہ بہت حساس ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا، وہ اس روز فرقان ماموں کے کچن میں پانی لینے آیا تھا جب اس نے اپنے سے تھوڑے سے بڑے داور کو غصے سے فریج کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ نہیں، مجھے انڈا ہی کھانا ہے۔ سائمہ ممانی اس کو اصرار کر کے منانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر وہ بگڑے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ کیوں انڈے ختم ہو گئے ہیں؟ میرے لیے کیوں نہیں بچے؟ دفتن اس کی نگاہ دروازے پر کھڑے گہرے بھورے بالوں والے لڑکے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں مزید غصہ در آیا۔ یہ لوگ ہمارے گھر سارے انڈے کھا جاتے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر؟ بس کرو داور، کوفتوں میں ڈال دیے تھے اسی لیے ختم ہوئے، میں منگوا دیتی ہوں ابھی۔ پتہ نہیں ممانی نے اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ اسے اپنے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی تھی، جو انڈے کو ضرب لگا کر توڑنے کی ہوتی ہے، جو کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کی ہوتی ہے۔ اس روز کھانے میں نرگسی کوفتے بنے تھے۔ اسے کوفتوں میں انڈے دکھائی دیے تو اس نے پلیٹ پرے کر دی۔ رات کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کا اب ماموں کے گھر کسی بھی شے کو کھانے کا دل نہیں چاہتا تھا، انڈے تو کبھی بھی نہیں۔ ممی رات کو بہت حیرت سے وجہ پوچھنے لگی تو اس نے صاف صاف وہ بتا دیا جو صبح ہوا۔ ممی چپ ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اسے توس اور ساتھ میں کچھ لا دیا۔ جتنے دن وہ وہاں رہے اس نے انڈوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ممی نے ایک دفعہ بھی اصرار نہیں کیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ لگتی تھیں۔
وہ واپس آئے تو چند روز بعد ابا بھی آ گئے۔ وہ اب ان کے ساتھ رہتے تھے، مگر گھر کا ماحول بہت تلخ اور خراب ہو گیا تھا۔ ممی اور ابا کی اکثر لڑائی ہو جاتی تھی۔ ابا ہی بولتے رہتے، ممی خاموشی سے کام کیے جاتی۔ اس نے بھی اپنی ماں کی عادت اپنا لی، وہ بھی خاموشی سے ممی کا ہاتھ بٹاتا رہتا۔ پھر جلد ہی انہوں نے استنبول چھوڑ دیا۔ صرف ایک گھر، ایک شہر نہیں، انہوں نے بہت سے گھر اور بہت سے شہر بدلے۔ وہ جیسے کسی سے بھاگ رہے تھے، کس سے اور کیوں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے ابا کو پھر ہمیشہ مضطرب اور پریشان ہی دیکھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہ 10 برس کا تھا جب اس نے جان لیا کہ ابا کسی سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ کیوں بھاگتے تھے، اور یہ اس نے تب جانا جب اس نے دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی دیکھا۔ ان دنوں وہ انطاکیہ میں تھے۔ ابا کے ایک دوست کے فارم ہاؤس کے 2 کمرے ان کے پاس تھے۔ ممی ان لوگوں کے باڑے اور کھیت میں کام کرتی تھیں۔ وہ فصل کے دن تھے۔ انطاکیہ میں کٹائی کے موسم کی خوشبو بسی تھی۔ فارم کی چھت پہ چڑھ کے دیکھو تو دور شام کی سرحدی باڑ دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر وہاں سے شام کی سرزمین کو دیکھا کرتا تھا، مگر اس رات وہ سو رہا تھا جب اس نے وہ آواز سنی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ ممی ادھر نہیں تھی۔ ان کو آج رات دیر تک فصل کا کام نپٹانا تھا۔ وہ جانتا تھا پھر آواز کس کی تھی، جیسے کوئی درد سے چلایا تھا۔ آواز 7 والے کمرے سے آئی تھی۔ وہ فوراً بستر سے اترا۔ وہ ڈرا نہیں، وہ میجر احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا۔ اس نے سلیپرز پہنے اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دوسرا کمرہ جو سامان کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کی بتی جلی ہوئی تھی۔ جہان نے اس کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر بہت بھیانک تھا۔ کمرے میں چیزیں ادھر ادھر بکھری تھیں، جیسے بہت دھینگا مشتی کی گئی ہو۔ ابا ایک کونے میں شل سے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا، جس کے پھل سے خون کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ خود بھی جیسے شوق سے ہوئے سامنے فرش پر دیکھ رہے تھے، جہاں کوئی اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ ابا، اس نے پکارا۔ جیسے کرنٹ کھا کر انہوں نے سر اٹھایا۔ جہان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف ڈر آیا۔ انہوں نے گھبرا کر چاقو پھینکا۔ یہ میں نے نہیں کیا۔ یہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ میں کیا کرتا؟ بے ربط سی صفائی دیتے وہ آگے ہوئے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ جہان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اوندھے منہ گرے شخص کو دیکھ رہا تھا، بلکہ نہیں، وہ اس خون کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اوندھے گرے جسم کے نیچے سے کہیں سے نکلتا فرش پر بہہ رہا تھا۔ جہان، میری بات سنو میرے بیٹے۔ ابا نے بہت بے چارگی سے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا۔ اس کا میرے بیٹے کہنے کا انداز بالکل دادا جیسا تھا۔ یہ آدمی مجھ سے لڑ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اس کو روکوں، ورنہ یہ مجھے پاکستان لے جاتا۔ میرے بیٹے، تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا اور اسبات میں سر ہلایا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ اپنی ماں کو بھی نہیں؟ نہیں ابا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ چلو پھر جلدی کرو، اس جگہ کو ہمیں صاف کرنا ہے اور اس کی لاش کو کہیں دور لے کر جانا ہے۔ میں گھوڑا لاتا ہوں، تب تک تم تولیہ لے کر یہ جگہ صاف کر دو۔ جہان نے فرما برداری سے سر اسبات میں ہلایا۔ چند روز پہلے باڑے میں ایک گائے زخمی ہو کر مر گئی تھی۔ اس کا خون جو دیوار پر لگ گیا تھا اس نے صاف کیا تھا، ممی کے ہمراہ۔ اب بھی وہ کر لے گا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ ابا تیزی سے باہر نکل گئے۔ اسے لگا شاید وہ اب کبھی نہیں واپس آئیں گے، جیسے دادا نہیں آئے تھے۔ پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کو ابا پہ بھروسہ نہ تھا، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ وہ بھاگ کر 2-3 تولیے لے آیا اور پنجوں کے بل فرش پر جھکا خون صاف کرنے لگا۔ وہ باڑے کی گائے نہیں تھی، وہ کوئی انسان تھا، جیتا جاگتا وجود جو اب لاش بن چکا تھا۔ چند لمحے بعد ہی وہ شدید خوف کے زیر اثر آنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد کسی خیال کے تحت اس نے خون سے تر تولیہ چہرے کے قریب لا کر سونگھا، پھر ناک اس اوندھے منہ گرے وجود کے اوپر جھکا کر سانس اندر کو کھینچا۔ اس آدمی کے وجود سے خوشبو اٹھ رہی تھی، ایسی خوشبو جو اس نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کا خوف زائل کر گئی۔ بہت زور لگا کر اس نے اس آدمی کو سیدھا کیا، پھر اس کے سینے پہ جہاں خون ابل رہا تھا تولیہ زور سے دبا کر رکھا۔ اپنے سامنے ایک لاش کو دیکھ کر بھی اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا، بلکہ اس شخص میں ہی کچھ ایسا تھا جو ہر طرف خوشبو بکھیر رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ، سیاہ سویٹر اور سر پہ سیاہ اونی ٹوپی لے رکھی تھی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور وجیح آدمی تھا۔
سیدھا کرنے پر اس کی ٹھوڑی جو سینے سے جا لگی تھی ذرا اوپر ہو گئی تو گردن پر پسینے کے قطرے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جہان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ گرم تھا، دادا کی جسم کی طرح ٹھنڈا نہیں، سخت نہیں، اکڑا ہوا نہیں، وہ بہت نرم اور گرم تھا۔ کیا وہ واقعی مر چکا تھا؟ اسی اثنا میں ابا آ گئے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ سنبھلے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کے زخم پر ایک کپڑا کس کر باندھنے کے بعد ابا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ اسے بمشکل گھوڑے پر اوندھا لاد کر ابا نے بھاگ تھام لی۔ وہ بھی ساتھ ہی ہو لیا۔ رات کا وقت تھا، ہر سو سناٹا تھا۔ ابا فارم کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں بڑے سے کچے صحن کے وسط میں فوارہ بنا تھا۔ ابا 2 بڑے بیلچے کہیں سے لے آئے اور زمین کھودنے لگے۔ اس نے بھی بیلچہ تھام لیا۔ وہ ان کی مدد کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب گڑھا کھد گیا تو ابا نے بمشکل اس لاش کو اتار کر گڑھے میں ڈالا۔ ابا، کیا وہ یہ مر چکا ہے؟ وہ بول اٹھا۔ انہوں نے اسے ذرا حیرت سے دیکھا۔ ہاں، یہ مر چکا ہے، نہ سانس ہے نہ دھڑکن۔ یہ کون تھا ابا؟ مٹی ڈالتے ہوئے لمحے بھر کو ابا کے ہاتھ رکے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ اسے بتانا چاہیے یا نہیں، مگر پھر بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پاک جاسوس تھا، اور مزید کوئی سوال نہیں۔ جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس سیاہ پوش شخص پر جمی تھیں جس پر اب ابا مٹی گرا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ اس دنیا کا خوبصورت ترین آدمی تھا۔ پاک اسپائی، پاکستانی جاسوس۔ واپسی پر ابا نے کمال مہارت سے تمام نشانات صاف کر دیے۔ تھوڑی سی دیر میں کمرہ یوں ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چیزیں درست کرتے ہوئے اب اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب تک وہ آدمی قریب تھا اس کا سارا خوف زائل ہو گیا تھا، مگر جب وہ دفن ہو گیا تو وہ خوف پھر سے عود آیا تھا۔ ابا نے سب نشان مٹا ڈالے۔ ممی کو بھی کچھ پتہ نہ لگا، مگر اسے یاد تھا، دادا کہا کرتے تھے، انسان جس جگہ یہ جو کرتا ہے اس جگہ ہی اس کا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ آثار ہمیشہ وہیں رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے اس کے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، آثار کبھی نہیں مٹتے۔ اس پاک اسپائی کے آثار بھی اس کے ذہن پہ، اس کمرے کے فرش پر اور فوارے کے سنگ مرمر پر نقش ہو چکے تھے۔ اگلے 3 روز وہ بخار میں پھکتا رہا، ایک عجیب سا احساس کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ فوارے کے ساتھ کچے صحن کی قبر سے کوئی اسے آواز دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہ احساس ہر شے پہ حاوی تھا۔ تب پہلی دفعہ اس نے وہی منظر خواب میں دیکھا۔ حقیقت میں وہ اسے دفنا کر آ گئے تھے، مگر خواب میں ہمیشہ یوں دکھائی دیتا کہ جب وہ دفنا کر پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے، خوبصورت سحر انگیز سی آواز، مگر الفاظ اسے سمجھ نہیں آتے۔ وہ بہت مدھم آہستہ سے کچھ کہتا تھا۔ وہ کبھی نہ جان پایا کہ وہ کیا کہتا تھا، لیکن تب بھی اسے لگتا تھا کہ شاید وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہ لوگ جلد ہی انطاکیہ چھوڑ کر ادانا چلے آئے۔ یہاں سے وہ کچھ عرصے بعد کونیا منتقل ہوئے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تب 4 برس کی خانہ بدوشی کے بعد وہ استنبول واپس آ گئے۔ ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے، اور یہ کہ اب وہ آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں۔ مگر آرام سے وہ تب بھی نہیں رہنے لگے تھے۔ ممی ویسے ہی جاب کرتی تھیں، البتہ ابا بدلتے جا رہے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ مضطرب اور چڑچڑے رہنے لگے تھے۔ کبھی کبھی وہ غصے میں اتنے بے قابو ہو جاتے کہ اسے لگتا وہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے وہ پاک اسپائی بہت یاد آتا۔ پھر ایک رات ممی کے ساتھ لیٹے ہوئے چھت کو تکتے اس نے ان سے پوچھ ہی لیا، ممی یہ پاک اسپائی کون ہوتا ہے؟ ممی چند لمحے خاموش رہیں، پھر کہنے لگیں، بیٹا، پاک کی فوج میں جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں ان میں بہت سے فوجی اور غیر فوجی کام کرتے ہیں۔ ان اہلکاروں میں سے کچھ تربیت یافتہ ایجنٹ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کے رازوں کی حفاظت کے لیے دوسرے ملکوں کے راز چرایا کرتے ہیں۔ مگر وہ کرتے کیا ہیں ممی؟ وہ دوسرے ممالک میں جا کر جاسوسی کرتے ہیں۔ بھیس بدل بدل کر وہ ہر جگہ پھرتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک نام یا ایک شناخت نہیں ہوتی، ان کا کوئی ایک گھر یا ایک فیملی نہیں ہوتی۔ وہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ بن جاتے ہیں۔ ان کو یہ سب سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ جاگیں اور پاکستان کے لوگ سکون سے سو سکیں۔ وہ اپنے ملک کی آنکھیں ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کو کیا ملتا ہے یہ سب کرنے کا؟ کچھ بھی نہیں، ممی نے گہری سانس لے کر کہا۔
جب کوئی وردی والا سپاہی محاذ پر لڑتا ہے تو اگر وہ زندہ رہ جائے تو غازی کہلاتا ہے، جان قربان کر دے تو شہید۔ اعزازات صرف وردی والوں کو ملتے ہیں۔ ان کے نام پر سڑکیں اور چوک منسوب کیے جاتے ہیں، ان پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں، مگر جو جاسوس ہوتا ہے نا، وہ انسوئنگ ہیرو ہوتا ہے، بے نام و نشان، خاموشی سے کسی دوسرے ملک میں زندگی بسر کرتا۔ وہ اکیلا تنہا ہی کام کیا کرتا ہے، اور اگر گرفتار ہو جائے تو عموماً اسے بچانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ جہان نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا، یہی اس پیشے کی مجبوری ہوتی ہے۔ گرفتار ہونے کی صورت میں جاسوس کا ملک، حکومت، فوج، ایجنسی کوئی بھی کھلم کھلا اسے اون نہیں کرتی۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو صاف انکار کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے طریقوں سے وہ اسے جیل سے بھگانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو جاسوس کو ساری زندگی جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر وہ راز اگل دے تو وہ غدار کہلاتا ہے۔ اس لیے اسے یہ سب چھپانا ہوتا ہے کہ وہ جاسوس ہے، کیونکہ ہر ملک میں جاسوس کی سزا موت ہوتی ہے۔ پھر اگر اس پہ جاسوس ثابت ہو جائے تو اسے مار دیا جاتا ہے اور اس کی لاش کہیں بے نام و نشان دفن کی جاتی ہے، یا کسی بھی طرح ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ کتنے ہی عرصے تک اس کے خاندان والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا جنازہ تک نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے انطاکیہ میں فوارے کے ساتھ کھودی گئی قبر گھوم گئی، بے نام و نشان قبر۔ پھر تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا ممی۔ بیٹا، جو آدمی خود کو اس کام کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ گرفتار ہونے یا یار غیر میں مارے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کو تاریخ کبھی ہیرو کے نام سے یاد نہیں کرے گی۔ اس کے ملک میں اس کی فائل پر ٹاپ سیکرٹ یا کلاسیفائڈ کی مہر لگا کر بند کر دی جائے گی۔ وہ یہ سب جانتے بوجھتے بھی خود کو اس جاب کے لیے پیش کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ جہان نے اپنا پسندیدہ سوال پھر سے دہرایا۔ کیونکہ بیٹا، جو شخص اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اسے دنیا کے اعزازات اور تاریخ میں یاد رکھے جانے یا نہ رکھے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ گرفتاری کی صورت میں سب اسے چھوڑ دیں گے، اور موت کی صورت میں کوئی اس کا جنازہ بھی اٹھانے نہیں آئے گا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہوتی ہے، اور جسے یہ مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ ممی اکثر اسے ایسی باتیں بتایا کرتی تھیں، پھر ایک دم چپ ہو جاتی، پھر اپنی ہی رو میں کہتی، اپنے ملک کے راز کبھی نہیں بیچنے چاہیے۔ انسان بھی کتنی تھوڑی قیمت میں راضی ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں ایک لو دیتی اذیت ہوتی۔ بہت عرصے بعد جہان کو اس تاثر کی وجہ سمجھ آئی تھی، اور یہ تب ہوا جب اس کی جدیسی گلی سے پچھلی جدیسی میں رہنے والے ایک لڑکے حاقان نے اس پہ راہ چلتے فقرہ اچھالا کہ وہ پناہ گزین ہیں، اور یہ کہ اس کا باپ ایک مفرور مجرم ہے۔ اس نے حاقان کو کچھ بھی نہیں کہا، مگر رات جب امی سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا سب کچھ صاف صاف کہ اس طرح ابا سے غلطی ہوئی اور اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں، جلا وطنی کی سزا، اور ترک حکومت نے رحم کھاتے ہوئے انہیں سیاسی پناہ بخشی تھی۔ تب اسے لگا وہ بھی وظیفہ لینے والوں کی قطار میں عدالت میں کھڑا ہے، اور چپراسی زور زور سے صدا لگا رہا ہے، سکندر شاہ غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ اس سب کے باوجود وہ ابا سے نفرت نہ کر سکا۔ وہ ان سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی پہلے۔ ابا ویسے ہی اب بیمار رہنے لگے تھے۔ ممی کبھی کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتی تھیں، مگر ان کے اخراجات، ان کی پڑھائی، ممی کو ڈبل شفٹ کام کرنا پڑتا۔ رات میں کبھی کبھار وہ ممی کو لاؤنج میں پاؤں اوپر کر کے بیٹھے تلووں پہ بنے چھالوں پہ دوا لگاتے دیکھتا۔ ان کے ہاتھ سوئی، موتی، کپڑے، دھاگے اور کینچی سے آشنا ہو کر اب سخت پڑتے جا رہے تھے۔ تب وہ سوچتا کہ وہ بہت محنت کر کے بہت امیر آدمی بنے گا تاکہ ممی کو کام نہ کرنا پڑے، اور وہ انہیں جہانگیر ولا گھر دوبارہ خرید کر دے سکے۔ مگر وہ وقت قوس قزح کی طرح دور چمکتا تو دکھائی دیتا، لیکن اگر وہ اس کے پیچھے بھاگتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ ایک روز وہ اسکول سے آیا تو ممی اپنا زیور الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے کے افسردہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے وہ ان کے پاس آ بیٹھا۔ ممی، کیا آپ اپنا زیور بیچ دیں گی، جیسے دادا نے جہانگیر ولا بیچ دیا تھا؟ ممی بے دلی سے مسکرا دیں۔ چیزیں اسی لیے تو ہوتی ہیں۔ میں تمہارے ابا کے اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی جو بینک میں رکھا ہے، اور جس نے ہم دونوں کو اپنے ملک کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے، اس لیے زیور بیچ رہی ہوں۔ مگر تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان؟
وہ اکثر دادا کو جہان سے یہ فقرہ کہتے سنتی تھی، اس لیے دہرایا تو اس نے پرملال مسکراہٹ کے ساتھ سر ازبات میں ہلا دیا۔ ممی نے زیور بیچ دیا۔ کچھ وقت کے لیے گزارا ہونے لگا، مگر پھر اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ بھی کچھ کام کر کے پیسہ کمائے تاکہ اس کی ماں کے ہاتھ نرم پڑ جائیں اور ان کے پیروں کے چھالے مٹ جائیں۔ یہی سوچ کر اس نے پچھلی جدیسی کے حقان کے چچا کرامت کی ورک شاپ میں کام کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ کرامت بے کا بیٹا علی کرامت اس کا کلاس فیلو بھی تھا، سو اس کو کام مل گیا۔ اس کو راز رکھنے آتے تھے، سو یہ بات اس نے ممی سے راز رکھ لی۔ کرامت بیکار کی گاڑیوں کی ورک شاپ ان کے گھر کے ساتھ تھی، یعنی جہان کے گھر سے پچھلی گلی میں۔ جہان کا گھر بالائی منزل پر تھا۔ اگر وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو کرامت بے کا گھر اور ورک شاپ دونوں دکھائی دیتی تھیں۔ ورک شاپ گلی کے بالکل نکڑ پر تھی۔ اس سے آگے دوسری گلی میں مڑو تو کمرشل ایریا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک روز ممی نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو وہ ورک شاپ میں ہاتھ منہ کالا کیے کام کرتا نظر آ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ کھیلنے کے لیے جانے کی اجازت لے کر جایا کرتا تھا اور ممی کو علم ہوتا تھا کہ وہ علی کرامت کے گھر جا رہا ہے۔ آج ان کو پتہ لگ گیا کہ اصل میں وہ کہاں جاتا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو انہوں نے ساری بات دہرا دی، مگر نہ اسے ڈانٹا نہ ہی خفا ہوئیں۔ تم ورک شاپ پہ کام کرو، اخبار بیچو یا پھولوں کے گلدستے بناؤ، کبھی ان کاموں میں اتنا پیسہ نہیں کما سکو گے کہ اپنی پوری کتابیں بھی خرید سکو۔ اس کے باوجود میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میں اپنے بیٹے کو مضبوط اور محنتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمائی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی اسے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس نے ممی سے کہا تھا کہ وہ بڑا ہو کر مکینک بنے گا۔ ممی خوب ہنسی تھیں۔ ابھی تم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت سے پیشے دیکھ کر تم کہو گے تم نے وہی بننا ہے، لیکن اصل میں انسان کو وہی پیشہ اپنانا چاہیے جس کے مطابق اس کی صلاحیت ہو۔ ابھی یہ فیصلہ بہت دور ہے کہ تم کیا بنو گے، مگر تب بھی وہ جانتا تھا کہ وہ مکینک ہی بنے گا، یہی اس کی منزل تھی۔ پھر کبھی کبھی وہ خواب میں اسے ستاتا، وہ خواب جس نے ان برسوں میں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ پاک اسپائی اور اس کا روشن چہرہ۔ تب اس کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس جیسا ہی بنے، لیکن پھر وہ ڈر جاتا، معلوم نہیں کیوں۔ اس کا یہ خوف، یہ عجیب سا الجھن بھرا ڈر کب نکلا؟ شاید تب جب اس نے فریحہ سے دشمنی مول لی۔ فریحہ کرامت بے کے بھائی کی بیوی تھی، دراز قد، اسمارٹ، خوبصورت، سبز آنکھوں اور کندھوں تک گرتے اخروٹی بالوں والی۔ اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے ناز و انداز، سب میں ایک شاہانہ جھلک تھی۔ وہ بہت مغرور عورت تھی۔ اس کا بیٹا حقان بھی اتنا ہی مغرور اور نک چڑھا تھا۔ فریحہ کا شوہر یکان معمولی صورت کا تھا، جبکہ کرامت بے کافی وجیح تھے۔ اس لیے حقان، جو عمر میں جہان سے 2 برس ہی بڑا تھا، ہر جگہ اپنی ماں کے حسن کے قصے سنایا کرتا تھا۔ وہ لوگ پیچھے سے عرب تھے، آپس میں عربی بولا کرتے تھے۔ ایک روز فریحہ ایکان ان کے اسکول آئیں تو حقان نے سب کے سامنے اپنی ماں کو گلاب کا پھول پیش کرتے ہوئے عربی میں کہا، میں انتا برا جمیلہ۔ بس اتنا ہی جہان کو سمجھ آیا۔ اس نے علی کرامت سے مطلب پوچھا تو اس نے بتایا کہ مرا جمیلہ بہت بہت خوبصورت عورت کو کہتے ہیں۔ اسے انتا بھی بھول گیا، صرف مرا جمیلہ ذہن میں نقش رہ گیا۔ بے حد حسین عورت، مرا جمیلہ۔ جب ممی اپنے زیور بیچ رہی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک نیکلس رکھ لیا ہے، وہ اسے نہیں بیچیں گے کیونکہ وہ اسے حیا کو دیں گی۔ تم ہمیشہ یاد رکھنا، میں تمہاری شادی اپنے بھائی کے گھر ہی کروں گی، اس لیے تمہیں استنبول میں کوئی لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے۔ سن لیا تم نے جہان؟ مگر فریحہ کافی خوبصورت تھی، اسے بھی اچھی لگی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ اسے مرا جمیلہ ہی کہہ دے۔ حقان سے اس کا جھگڑا گیم کے دوران ہوا تھا۔ ورک شاپ میں کام ختم کر کے وہ جدیسی میں کھیلتے علی کرامت حقان اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ حقان کو اعتراض تھا، مگر علی کرامت کا کہنا تھا کہ جب دوسرے آدھے گیم کے دوران شامل ہو سکتے ہیں تو جہان کیوں نہیں؟ اس کا اشارہ حقان کی جانب تھا، جو گزشتہ روز اسی طرح شامل ہوا تھا۔ مجھ میں اور اس میں فرق ہے، میں حقان ایکان رضا ہوں اور یہ ایک پناہ گزین کی اولاد۔ جہان نے ہاتھ میں پکڑی سرخ گیند اس کو دے ماری۔ اس نے بروقت سر نیچے کر لیا، مگر پھر تن فن کرتا آگے بڑھا۔
تھوڑی سی مار کٹائی کے بعد لڑکوں نے انہیں چھڑا لیا۔ وہ وہاں سے یوں بکھرے کہ حقان کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور جہان کی نکسیر پھوٹی ہوئی تھی۔ گھر آ کر اس نے چپ چاپ خون صاف کر لیا۔ اصل اذیت اس تانے کی تھی جو اسے دیا گیا تھا، جیسے منہ پر چابک دے مارا ہو۔ وہ تکلیف بہت زیادہ تھی، پھر بھی وہ ابا کے خلاف نہ جا سکا۔ شاید اس لیے کہ اس کی ماں نے کبھی اسے باپ کے خلاف نہیں بھرا تھا، بلکہ ہمیشہ یہی سکھایا کہ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے نہیں۔ حقان نے البتہ چپ چاپ اپنا خون صاف نہیں کیا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ فریحہ تن فن کرتی ان کے گھر آئیں، بلند آواز اور رعونت سے ان کو بہت سی باتیں سنا کر گئیں۔ اس کا شوہر کاروباری آدمی تھا اور مالی حالات کرامت بے سے اچھے تھے۔ اسے اس پیسے کا غرور تھا۔ یہی نہیں، اس نے جا کر میونسپلٹی والوں سے بات بھی کی کہ ان سیاسی پناہ گزینوں کو کہیں اور رہائش اختیار کرنے کو کہا جائے، ورنہ وہ ماحول خراب کریں گے۔ ممی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، وہ گھر پر نہیں تھی۔ ابا ان دنوں بیمار رہنے لگے تھے، سو کمرے میں تھے۔ اس نے اکیلے فریحہ کی باتیں سنی مگر چپ رہا۔ میونسپلٹی والی بات اسے علی نے بتائی۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا، ابا کی وجہ سے بلکہ ان کے اپنے جھگڑے کی وجہ سے ان کو گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ اتنی مشکل سے ممی خرچے کی گاڑی کھینچ رہی تھیں، اب ان کو مزید تکلیف سہنی پڑے گی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ تم ان باتوں سے پریشان مت ہو بچے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ راستہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ علی کی بات سن کر اس کی ممی نے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ وہ اس وقت کچن سلیب کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ باہر کام سے آئی تھی اور ابھی انہوں نے اسکارف سے کیا گیا نقاب اتارا تھا۔ اب وہ ٹیشو سے چہرے پہ آیا پسینہ تھپتھپا رہی تھیں۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، وہ مصری تھیں، مصری سیاہ فام، مگر پھر بھی ان کے چہرے پر ایسی روشنی، ایسا نور تھا کہ وہ نگاہ نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اسے وہ بہت خوبصورت لگتی تھیں۔ اس دن ان کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ گیا، مگر بعد میں مارکیٹ جا کر اس نے کارڈ خریدا اور اس پر انگریزی میں لکھا، "یو آر مائی میرا جمیلہ"۔ ساتھ میں ان کا نام، فقط اپنا نام لکھ کر اس نے کارڈ کو خط کے لفافے میں ڈالا اور گوند سے لفافہ بند کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ صبح جا کر چپکے سے یہ ان کو دے آئے گا۔ ٹھیک ہے کہ ممی نے کہا تھا کہ اسے کوئی دوسری لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، مگر وہ تو لڑکی نہیں تھی، وہ تو ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی، اپنی جٹھانی فریحہ سے بالکل مختلف۔ جس پل وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا، اسے کھڑکی کے باہر کچھ دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے بتی گل کی اور کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر رات پھیلی تھی۔ فریحہ کا گھر، جہاں کرامت بے اور ایکان دونوں کے خاندان اکٹھے رہتے تھے اور کرامت بے کی ورکشاپ سامنے دکھائی دیتی تھی، ورکشاپ کے دروازے کے پاس دو ہیولے سے کھڑے تھے۔ ایک لاک کھول رہا تھا جبکہ دوسرا ساتھ میں چپکا کھڑا تھا۔ لاک کھول کر وہ اندر چلے گئے۔ جب وہ دروازہ بند کرنے لگے تو وہ سایہ پلٹا تو اسٹریٹ پول کی روشنی ان دونوں پہ پڑی۔ لاک کھولنے والے شخص کا چہرہ واضح ہوا، جو کرامت بے کا تھا، جبکہ اس کے پیچھے موجود لڑکی اسی وقت پلٹی تھی۔ روشنی نے اس کے اخروٹی بالوں کو چمکایا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ فریحہ، اور وہ بھی کرامت بے کے ساتھ، اس وقت استنبول میں رہنے والے ایک 13 سالہ لڑکے کے لیے یہ سب سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا۔ یقین کرنا اور اس دھوکے کو جذب کرنا یہ بہت مشکل تھا۔ جہان کتنی ہی دیر تو تحریر کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا تھا، پھر ہر رات اس نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ لوگ ہر رات نہیں آتے تھے، 2 3 دن بعد آیا کرتے۔ تقریباً 1 مہینے بعد اس نے فریحہ کو سرے راہ اس وقت روکا جب وہ صبح واک پر تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ "لیڈی ایکان، کیا آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں؟" فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ حیران ہو کے اور کچھ نفرت سے اسے دیکھا۔ "ہاں، بولو۔" ثانیہ کی باتیں تب بھی جہان کے ذہن میں گھوم رہی تھیں جب وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا۔ پرانی یادیں کسی ٹوٹے کانچ کی صورت اس کے ذہن میں گھپ رہی تھیں۔ اس کو کھینچ کر نکالنے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری۔ وہ عین 2 میٹ پر گری تھی اور کارپیٹ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا۔ وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ جاتا۔ اگر ڈبی ابھی گری تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی مگر کارپیٹ پر نشانات ضرور ملتے۔ اس کے باوجود عادت سے مجبور اس نے کچن کی کھڑکی کی کنڈی
چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے سی ڈی کی شکل میں دیے تھے۔ ثانیہ نے فائل پر سے حرفی پاس ورڈ لگایا تھا اور وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاس ورڈ کیا تھا۔ اگر وہ اس سے کچھ بھی لیتا تو وہ اس کو اس فائل میں یہی پاس ورڈ لگانے کو کہا کرتا تھا، ARP۔ لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر ادلار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آس کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے یہی لکھوا رکھا تھا۔ اس سے عمومی تاثر یہی پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبد الرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا تھا وہ اس کی مراد کبھی بھی عبد الرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا۔ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائل کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا۔ ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل لے، اب اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور یہی وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جانا ہی پڑا۔ وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے اعتراض برتنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اتنے ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی ہوئی تھی، اسے کل ملنا تھا۔ اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا، کیونکہ وہ ان کو یہی تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے، 2 ہفتے قبل نہیں۔ البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، واپس آ جائے گا، کہہ دے گا کہ اس ہوٹل میں رہائش پذیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اٹھا اور اپنی جیکٹ پہنی، جوگرز تسمے باندھے اور والیٹ اٹھا کر جانے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اسے پرانی تاریخوں میں اسٹیمپ کروا کر میڈم سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا، پہلے اسے یہی کرنا چاہیے۔ پانی کی ڈبی دروازے کی اوپری جگہ پر احتیاط سے رکھ کر اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل آیا۔ ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پر اتارا۔ یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پر تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اس نے یوں ہی سرسری سا راستہ دیکھ لیا تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی تھی کہ اس دفعہ اسے جانا ہی پڑے گا۔ مرکز پر ایک کوریئر سروس کی شاپ سامنے کی ہی تھی۔ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا۔ جہان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے گھر کچھ لے کر جائے۔ پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا وہ لڑکے کو گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کوریئر سروس سے لفافے کا اسٹیمپ کروا لے۔ بات سنو، اس نے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا۔ وہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، فوراً پلٹا۔ جی صاحب۔ اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر وہ سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہوا، اس کے پاس آیا۔ گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس؟ کون سا رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ، اس نے بنا سوچے کہہ دیا۔ لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب سرخ پھول ختم ہو گیا ہے، تھوڑے سے سفید گلاب پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں نہیں، اس نے قدرے برہمی سے نفی میں سر ہلایا۔ سفید گلاب دشمنی کی علامت۔ ممی کو پتہ چلا تو وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے گیا ہے تو وہ ازحد خفا ہوں گی۔ مجھے سرخ ہی چاہیے، کہاں سے ملیں گے؟ صاحب میرے پاس سرخ اسپرے ہے، ان سفید پھولوں کو اسپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب اتنی مہارت سے کروں گا بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی کر دو۔ نقلی سرخ رنگ کے گلاب سفید گلاب سے پھر بھی بہتر تھے۔ پھولوں والا لڑکا جلدی جلدی باسکٹ سے سفید پھول نکالنے لگا۔ تم گلدستہ بناؤ، میں آتا ہوں۔ اس کی رفتار دیکھ کر وہ جان گیا کہ ابھی اسے کافی وقت لگے گا، اس لیے وہ اندر کوریئر شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ کوریئر شاپ میں 2 افراد کھڑے اپنے اپنے لفافے جمع کرا رہے تھے۔ ڈیسک کے پیچھے بیٹھا پی کیپ پہنے لڑکا کمپیوٹر پہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ دفتر ملازم لڑکے نے ٹائپ کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پہ شناسائی کی رمق ابھری۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ دونوں افراد کو فارغ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جی احمد بھائی، کوئی خدمت؟ ہاں، چھوٹا سا کام ہے۔ وہ جیکٹ کی جیب سے چند صاف لفافے نکالتے ہوئے کاؤنٹر پر آیا۔ ان کو کچھ بیک ڈیٹس میں اسٹیمپ کرنا ہے اور کچھ کو آگے کی ڈیٹس میں۔ یہ دیکھو۔
وہ اسے کام سمجھانے لگا۔ غضنفر اسے جانتا تھا۔ اس سے پہلے وہ جہان کو اس سے ہٹ کر بھی اضافی کام کر چکا تھا۔ نہ بھی کر چکا ہوتا تب بھی وہ اس کے کارڈ کے باعث کر ہی دیتا۔ انٹری نہیں کرنی بھائی؟ جب وہ لفافے واپس جیکٹ میں رکھنے لگا تو غضنفر نے حیرت سے پوچھا۔ اوہو، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لمبا کام ہو جائے گا اور گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ جی بھائی۔ غضنفر اب آگے گھر کی باتیں بتانے لگا۔ اس کا وہ بھائی جسے جیل میں نکلوانے میں جہان نے مدد کی تھی اب وہ کام پہ لگ گیا تھا اور وہ اس بات سے کافی آسودہ لگ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، تمہارا بھی آف کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کی بات تحمل سے سن کر اور تبصرہ کر کر جہان نے گھڑی دیکھی۔ وہ ماموں کے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غضنفر سے مصافحہ کر کے وہ باہر آ گیا۔ سست رو لڑکا ابھی تک بوکے بنا رہا تھا۔ اسپرے نہیں کیا؟ اس نے سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر اچنبھے سے آئیبرو اٹھائی۔ صاحب، اسپرے ختم ہو گیا ہے، آپ ایسے ہی لے جائیں۔ دیکھیں یہ سب پتے ساتھ میں لگائے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا، زیادہ لیکچر مت دو، کتنے پیسے ہوئے؟ ناگواری سے ٹوکتے ہوئے اس نے بٹوا نکالا۔ اندر سے چند نوٹ نکالتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے سروس کارڈ پر پڑی۔ کیا ماموں کو یہ دکھانا تھا؟ نہیں، ابھی بہت جلدی ہوگا۔ پہلے ان کا اعتماد جیتنا ہوگا اور وہ ان کی نازک اندام مغرور سی بیٹی ان سب لوگوں کی زندگی کا حصہ بننا بہت مشکل تھا۔ بوکے چھوٹا سا تھا۔ اس کو ہاتھ میں پکڑے وہ سڑک کنارے چلنے لگا۔ ماموں کا گھر یہاں سے قریب تھا مگر وہ کچھ دیر مرکز کی سڑکوں کے کنارے چلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ صرف اپنی سوچوں کو مجتمع کرنا چاہتا تھا۔ بہت دیر وہ سڑکوں پہ بے مقصد چلتا سوچوں میں غلطا رہا۔ وہ ابھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا مگر ماں کے سامنے اس کے میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں اور یہ بہت جلدی ہے، مجھے سوچنے کا وقت دیں۔ جیسے بہانے نہیں چلتے تھے، اسے ایک دفعہ جانا ہی پڑے گا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 سے اوپر آ چکی تھیں جب اس نے خود کو سلمان ماموں کے گھر کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے پایا۔ گیٹ بند تھا، اندر گھر کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں ساتھ والے گیٹ پر پھیلیں۔ یہ فرقان ماموں کا گھر تھا۔ وہ پہلے ایک دن آ کر یہ گھر دیکھ گیا تھا اور پھر فیس بک پر روحیل نے ان دونوں گھروں کا اندر باہر کی اتنی تصویر لگا رکھی ہیں کہ اسے اندرونی نقشہ بھی حفظ ہو گیا تھا۔ وہ ان دونوں وسیع و عریض اور خوبصورت بنگلوں کے سامنے سڑک پہ گویا کسی دوراہے پہ کھڑا تھا، اندر جائے یا نہیں۔ اسے صرف ایک بہانہ درکار تھا اس گھر اور اس کے مکینوں سے دور بھاگنے کا، صرف ایک وجہ۔ دفتر فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کھڑکا ہوا، پھر بولنے کی آوازیں، پاس آتے قدم۔ وہ غیر اختیاری طور پر یہ تیزی سے ایک طرف ہوا۔ کالونی میں نیم اندھیرا سا تھا، گھروں کی بیرونی بتیاں بھی اس جگہ کو روشن کرنے میں ناکام تھیں۔ وہ فرقان ماموں کے گیٹ کے داہنی طرف ایک گھاس سے بھرے جنگلے کے اوڑ میں ہو گیا۔ گیٹ سے فرقان ماموں چند افراد سمیت باہر نکل رہے تھے۔ شلوار قمیض میں ملبوس وہ خوش اخلاقی سے اپنے مہمانوں کو چھوڑنے باہر آئے تھے۔ مہمان 3 مرد حضرات تھے جن کی کار سڑک کے پار ایک خالی پلاٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں سے ذرا دور نہ جانے کیوں ماموں اب ان افراد کے ساتھ باتوں میں مگن اسی طرف جا رہے تھے۔ پیچھے گیٹ کھلا رہ گیا تھا۔ گارڈ چوکیدار فی الوقت کوئی بھی نہ تھا۔ شادی قریب تھی، سو مصروفیت نے ملازموں کو بھی گھیر رکھا تھا۔ وہ اندھیری جگہ پر دم سادے کھڑا فرقان ماموں کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی تھی، پرانی باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھیں۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا اور جیسے امٹتی یادوں کو رفع کرنا چاہا۔ ماموں اب اپنے مہمانوں کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے یوں وقت ضائع ہونے پر الجھن ہو رہی تھی۔ چند منٹ تو وہ کھڑا رہا مگر جب اسے لگا کہ ماموں اور ان کے مہمانوں کی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو وہ بنگلے کے عقب سے نکل آیا۔ وہ لوگ بہت دور تو نہیں تھے، البتہ ایسے رخ سے کھڑے تھے کہ کسی کا بھی چہرہ گیٹ کی طرف نہیں تھا۔ وہ فرقان ماموں کا سامنا کیے بغیر اندر جانا چاہتا تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ یوں ہی اندر داخل ہو جائے؟ فرقان ماموں کو متوجہ کرنا اور ان کے سوالات کا جواب دینا نہیں، ابھی نہیں۔ بہت آرام اور آہستہ سے وہ کھلے گیٹ کے اندر چلا آیا۔ سردی بڑھ گئی تھی، لان خالی تھا، سب اندر تھے۔ اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر درمیانی دروازہ تلاش کیا۔ وہ سامنے ہی تھا۔ اس پر گھنٹی لگی تھی لیکن پہلے اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ اسے جانا تو سلمان ماموں کی طرف تھا سو ادھر ہی رکنا بے سود تھا۔ وہ دروازے سے گزر کر سلمان ماموں کے لان میں داخل ہو گیا۔ اتنے برسوں بعد بنا اجازت دوسروں کے گھروں
لاکرز، موبائلز اور ای میلز میں خاموشی سے داخل ہونے اور نکلنے کی عادت کے باوجود وہ آفیشیل کام کے بغیر ڈریس پاسنگ نہیں کیا کرتا تھا۔ اب بھی یہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ اس کے ماموں کا نہیں بلکہ سسر کا بھی گھر ہے۔ اندر جا کر وہ بتا دے گا کہ وہ کس طرح داخل ہوا، بات ختم۔ سلمان ماموں کا ہرا بھرا لان بھی سنسان اور سرد پڑا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے پھول اٹھانے کا تکلف کیوں کیا، خواہ مخواہ ایک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس نے گلدستہ لان کی میز پر رکھ دیا اور خود گھر کے داخلی دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔